بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے آج پر نور موقع پر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جسم جان ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ آج جمعہ کے موقع پر جو مختصر سا جو میسج ہے وہ دو حدیث پاک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مختلف مواقع پر دو حدیثیں بیان کیں، دو تعلیمات دیں اور بڑی خوبصورت ہیں۔ اور اگر ہم یہ دونوں تعلیمات سرکار کی اپنی زندگیوں میں یہ نافذ کر لیں تو وہ زندگی بندہ مومن کی زندگی بن جاتی ہے۔ پہلی حدیث پاک، ایک بندے نے سرکار سے سوال کیا، سئل النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم، سئل النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الاعمال افضل، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ بے شمار چیزیں ہم پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ایک صاحب ایمان کی زندگی میں کہ جو کچھ کریں وہ اچھا عمل ہو، افضل ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہو اور اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اور جب کسی انسان کے ساتھ اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے تو اللہ پاک کی ذات نوازتی ہے، اس انسان کی زندگی میں امن اور سلامتی شروع ہوتی ہے اور بابرکت اس کی زندگی ہوتی ہے، مشکلوں سے دور ہوتی ہے۔ تو جب اس بندے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ لأول وقتها، آپ نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، یعنی بر وقت جو نماز کا وقت ہے اس پر ادا کرنا، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو صحیح وقت ہے دیر کر کے نہ پڑھنا، مکروہ وقت میں نہ پڑھنا یا دیر کر کے پڑھنا، اور جو اس نماز کا وقت اور ٹائم نہ ہو اس پر پڑھنا، خشوع خضوع سے نہ پڑھنا۔ تو سرکار کا یہ فرمانا صلی اللہ تعالی وسلم، اول وقت میں پڑھنا، صحیح جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا وقت ہے، بڑی دل جمی، خشوع خضوع، لوجہ اللہ، اللہ کی ذات کی خاطر نماز پڑھنا، فرمایا یہ سب سے افضل ترین یہ عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز جو ہے وہ بندگی ہے، نماز بندے اور اللہ کے درمیان ایک رشتے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی عبادت ہے، شہادت کے بعد بندہ مومن جب مسلمان بنتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، توحید اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نبوت پر، سرکار کے آخری نبی ہونے پر ایمان لاتا ہے، اس کے بعد جو سب سے بڑا فریضہ دیر اینڈ دین اسی وقت جو انسان پر فرض ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ تو فرمایا کہ نماز کو بر وقت پڑھنا یہ افضل ترین یہ عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری زندگیوں میں بے شمار مسائل ہوتے ہیں، مشکلیں ہوتی ہیں، اور ہم علماء کرام سے، مشائخ اعظام سے، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے لوگ پوچھتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ کون سا وظیفہ کیا جائے کہ یہ مشکل ختم ہو، کون سا وظیفہ کیا جائے کہ رزق کی تنگی ختم ہو، کون سا وظیفہ کیا جائے بچوں کے رشتے آنے شروع ہوں، کون سا وظیفہ کیا جائے کہ زندگی میں امن اور سلامتی کا دورہ ہو، کون سا وظیفہ کیا جائے کہ پریشانی، اپسٹنس، ڈپریشن کا خاتمہ ہو، کون سا وظیفہ کیا جائے کہ انسان کی زندگی کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہیں، سکون نہیں ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، تاکہ نیند بھی آئے اور سکون شروع ہو۔ بے شمار لوگ ہم میں سے یہ وظیفہ پوچھتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اس حدیث پاک، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل عمل، اور میرے یہ الفاظ ہیں اپنے کہ پھر نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اول وقت میں اگر لوجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر انسان نماز پڑھے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے اور دل جمی کے ساتھ پڑھے، ریگولر پڑھے، اللہ کے لیے پڑھے، تو یقیناً یہ بہت بڑا وظیفہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر عطائیں کرتا ہے، مشکلیں دور ہوتی ہیں، بندگی پروان چڑھتی ہے اور بندہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ دوسری حدیث پاک آج جمعہ کا موقع پر میں بیان کروں گا۔ سرکار نے فرمایا، اور یہ صحیح پہلی حدیث پاک جامع ترمذی شریف کی اور دوسری حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے اموال کو ہرگز نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم دنیا دار لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں کہ چہرے کون سا بندہ ہے، کون سی شخصیت ہے، اور چہرے دیکھ کر ہم فیصلے کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ہم نام و نسب، مال و دولت، کر و فر، انسان کی شہرت کو دیکھتے ہیں
کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا اس کا نام ہے، کتنا اونچا خاندان ہے، اس کو دیکھ کر ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں اور تعلقات بھی بناتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہمارا اپنا ہو، کوئی بات کر دے، غلط بات ہو، تو جو کہ ہمارا وہ اپنا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، اس کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ تو چہرے دیکھ کر ہمارے فیصلے ہوتے ہیں۔ انسان کا کر و فر، انسان کا قد کاٹ، اس کا مال و دولت، اس کی جاؤ حشمت، اس کا بنگلہ، اس کا مکان، اس کی زمین، اس کے پلاٹ، اس کی گاڑی بڑا ہونا، جو ہماری اپنی نام نہاد ڈیفینیشنز ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہمارے تعلقات بھی بنتے ہیں اور بگڑتے بھی ہیں۔ ہم عزتیں بھی لوگوں کو دیتے ہیں اور ہم لوگوں کے قریب بھی ہوتے ہیں اور دوستیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، وہ خدا نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، کتنے خوبصورت چہرے ہیں یا کس خاندان سے ہیں، کس ذات پات سے ہیں، کس قوم سے ہیں، اور نہ کوئی دیکھتا ہے تمہارے اموالکم، نہ تمہارے مال و دولت، کوٹھی بنگلہ جائیداد، بینک بیلنس، مکان، وہ نہیں دیکھتا۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وَكَمَا لَكَ فِي الْحَدِيثِ، کہ اللہ تعالیٰ بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کی قدر کرتا ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر تقوی ہے کہ نہیں ہے، خوف خدا ہے کہ نہیں ہے، انسانیت کی محبت ہے کہ نہیں ہے، دل صاف ہے کہ نہیں ہے، دل پاک ہے کہ نہیں ہے، اور تمہارے اعمال اچھے ہیں کہ نہیں ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتا ہے اور اس پر ساری عظمتیں عطا کرتا ہے اور اس پر ساری شانیں عطا کرتا ہے۔ انسان کا پیمانہ کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن مالک کائنات، خالق کائنات کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ ذات تمہارے دلوں کو دیکھتی ہے اور تمہارے اعمال کو دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال اور ہمارے دلوں کو دیتا ہے کہ دل کیسا ہے۔ بے شک انسان زبان سے کہہ بھی دی لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے، علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی لینا ادباں پڑھ کے، اور جھاگ بنا دودھ جمدے نہیں باؤ، پویں لال ہون اوکڑ کر کے۔ اس قسم کا شعر ہے پنجابی کا کسی صوفی بزرگ کا، کہ انسان کا جو دل ہے وہ جب تک صاف نہ ہو، انسان جتنے مرضی سفید اجلے کپڑے پہنے، انسان صاف نہیں ہوتا۔ اور انسان کے اعمال اگر اچھے نہ ہوں اور اعمال اگر تو انسان وہ صاحب عزت نہیں ہے، اللہ کے حضور وہ محبوب بندہ نہیں بن سکتا۔ یہ ہمارے دنیا داروں کے پیمانے ہیں کہ ہم ذات پات کو دیکھتے ہیں اور ہم چہروں کو دیکھتے ہیں، ہم مال و دولت کو دیکھتے ہیں، کر و فر کو دیکھتے ہیں، شہرت کو دیکھتے ہیں، رشتے بناتے ہیں اور دوستیاں بناتے ہیں۔ یہ ہمارا اس لیے تو ہم ہمارا حال دیکھ لیں، مسلمانوں کا حال دیکھ لیں یا ان لوگوں کا حال دیکھ لیں کہ جو لوگ دنیا کی بنیاد پر انسانوں سے تعلق بناتے ہیں۔ صوفی نے فرمایا ہے اگر کسی نے کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو دین بنیاد ہو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی عطار کے پاس تم بیٹھو گے تو عطر کی خوشبو آئے گی، اور کسی آگ جلانے والے کے پاس بیٹھو گے تو آگ اگر تمہیں نہیں جلائے گی تمہارے کپڑوں سے بھی بدبو آئے گی۔ اس لیے اچھی جو صحبت ہے، اللہ والوں کی صحبت، علماء کی صحبت، صاحبان علم کی صحبت، اچھے اعمال والوں کی صحبت، جو سنگت ہے، جو دوستی ہے، وہ انسان کا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بیڑا پار کرتی ہے۔ آج ہماری جو بچے ہیں، یوتھ ہے، نئی نسل ہے، UK یورپ کے اندر ڈرگس کا ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے۔ اسی طرح نائف کرائم ہے لندن کے ایریا میں، دو مختلف سٹیز میں۔ اسی طرح پاکستان، پوری دنیا میں ہمارے یوتھ کے ایشوز ہیں، نئی نسل کے ایشوز ہیں۔ ان کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ان کی کمپنی، ان کی دوستی یاری، ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، ایسے لوگوں سے تعلق کہ جو ان کو اس طرح کے خرابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ایسے دوست، جو لوگ ایسے بال افراد جو اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے، پڑھے لکھے افراد کے ساتھ دوستی ہے، ان کو کوئی اچھا ہی مشورہ ملے گا، ان کو ہدایت ہی ملے گی۔ تو اس لیے ان دو حدیث پاک پر میں آج کی گفتگو خاتمہ کرتا ہوں کہ سب سے افضل ترین عمل نماز کو اول وقت اور اس کے وقت پر ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے اموال مال و دولت کو نہیں دیکھتا، یہ انسانوں کے پیمانے ہیں جو کہ غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو چلے کہ ان کی بخشش کا سامان۔ اللہ تعالیٰ جب ہم اس دنیا سے جائیں ہمیں بھی بخش دے، ہمارے اوپر رحم فرمائے اور دنیا کے اندر امن اور سلامتی عطا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو۔